يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS کے ذریعہ بھی اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں، جن کے جوابات انشاءاللہ آپ کو براہ راست دیے جائیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مربی کامل تھے۔ جہاں رہتے لوگوں کی اصلاح فرماتے، کوئی غلطی کرتا تو اسے سمجھاتے، موقع پر ٹوکتے اور پیار سے، محبت سے غلطی کی سدھار کرتے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کی اصلاح پر ہمیشہ دھیان دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غور سے دیکھ رہے تھے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے پاس آئے اور آپ کو سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے، دوبارہ نماز پڑھی، پھر آئے اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور وہی بات کہی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے، تیسری بار نماز پڑھی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور وہی کہا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ لوگ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ڈر گئے اور ان پر یہ بات گراں گزری کہ جس نے نماز ہلکی پڑھی اس نے گویا نماز ہی نہیں پڑھی۔ یعنی ان کو تعجب ہوا کہ یہ نماز تو ادا کر رہے ہیں، بس ہلکی نماز ادا کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر ان کو نماز لوٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے صحابہ کو بھی تعجب ہوا۔ تب اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخیر میں کہا، والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی یا رسول اللہ، اس اللہ کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، اس سے بہتر نماز میں پڑھنا جانتا ہی نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجیے، میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل صحیح کہا۔ پھر آپ نے نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسی طرح وضو کرو جیسے اللہ نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، مطلب یہ کہ اچھی طرح سے وضو کرو، پھر وضو کے بعد کی دعا پڑھو، پھر اقامت کہو، پھر قبلہ کی سمت منہ کر کے اللہ اکبر کہو، پھر اگر تمہیں قرآن سے کچھ یاد ہو تو سورہ فاتحہ پڑھو، پھر قرآن سے جو چاہو پڑھو، اگر کچھ یاد نہ ہو تو اللہ کی حمد و ثنا، تکبیر اور تحلیل بیان کرو، پھر رکوع کرو اور اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، اپنی پیٹھ کو سیدھا کرو یہاں تک کہ ہڈیوں کے جوڑ اپنی اپنی جگہ لوٹ آئیں، پھر سجدہ کے لیے جاؤ یہاں تک کہ اچھی طرح سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور بائیں پنڈلی پر بیٹھو اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ، پھر دوسرے سجدہ کے لیے جاؤ تو اچھی طرح سے سجدہ کرو،
پھر سجدے سے سر اٹھاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ، اور ہر رکعت میں ایسا ہی کرو۔ جب تم تشہد کے لیے بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو، بائیں پنڈلی کو بچھا کر دائیں پر بیٹھو، پھر تشہد کی دعا کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری نماز مکمل ہوگی، اور اگر اس میں کمی کی تو تمہاری نماز میں کمی رہے گی۔ یہ ہے وہ حدیث جسے امام بخاری، امام مسلم کے علاوہ امام احمد نے اپنے مسند میں، اسی طرح امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے اپنے اپنے سنن میں بیان کیا ہے۔ اس طرح دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ حدیث دو صحابہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت رفاعہ بن رافع الانصاری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ ہم نے صحیحین کے علاوہ دوسری روایتوں میں جو زیادتی آئی ہے اسے بھی اکٹھا کرتے ہوئے یہ واقعہ آپ کے سامنے میں رکھا ہے۔ اس واقعے کو حدیث المسیء بالصلاۃ کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں نماز کے دوسرے واجبات اور ارکان جو ذکر نہیں کیے گئے، ان کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ واجب اور ضروری نہیں ہیں، بلکہ یہ جگہ تعلیم کی جگہ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی کو تعلیم دے رہے تھے، اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ سارے مسائل ایک ہی جگہ بیان کر دیے جائیں، لہذا دوسری احادیث سے مکمل نماز کی کیفیت کا پتہ ہمیں چلتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اس حدیث پر غور کریں اور اس کے فوائد اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اس حدیث کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ صرف نیت کا اچھا ہونا، جذبہ کا نیک ہونا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا عمل کو صحیح نہیں بناتا جب تک کہ وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق انجام نہ دیا جائے۔ اس صحابی کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے نماز ادا کی تھی، لیکن نماز بالکل ہلکی تھی، نماز میں جلد بازی کی تھی، جس کی وجہ سے 3 بار لگاتار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوٹایا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز کو اچھی طرح سے ادا کریں، نماز میں اطمینان ہو، خشوع اور خضوع ہو، جلد بازی نہ ہو۔ جو لوگ اپنی نمازوں میں جلد بازی کرتے ہیں، ڈر ہے کہ ان کی نماز قبول نہ ہو۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیوں کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی؟ حالانکہ انہوں نے نماز پڑھی تھی، اور آپ نے لگاتار انہیں 3 بار لوٹایا۔ اس لیے ایسے بھائی جو نماز میں جلد بازی کرتے ہیں، انہیں جلد بازی سے بچنا چاہیے، اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان کی نماز ان کے چہرے پر مار دی جائے۔ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھ کر کے فرمایا، ما صلیت ولو مت علی غیر الفطرہ التي فطر اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علیہا، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو اس فطرت پر تمہاری موت نہیں ہوگی جس پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ دیکھا اس آدمی نے کیا کیا تھا، بس نماز میں رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے کہا کہ تم نے نماز ہی ادا نہیں کی، اور اگر اسی حالت میں تمہاری موت ہو گئی تو اس فطرت پر تم نہیں مرو گے جس فطرت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے کو اطمینان سے ادا کرتے، اس طرح کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر بالکل واپس آ جاتی تھی۔ آپ نے نماز میں جلد بازی کرنے سے منع کیا، اور ایسا کرنے کو کوے کی ٹھونگ سے مشابہت دی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ بدترین قسم کی چوری ہے۔ مسلم احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوری کرنے میں سب سے خراب ترین آدمی وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کیسے چوری کوئی کرے گا؟ آپ نے فرمایا، نماز کی چوری یہ ہے کہ ایک آدمی نہ رکوع مکمل کرے اور نہ ہی سجدہ مکمل کرے۔ دیکھا آپ نے، ایسا آدمی جو رکوع اور سجدہ مکمل طریقے سے نہیں کرتا، اسے نماز کا چور قرار دیا گیا ہے، جو ساری چوریوں میں بدترین قسم کی چوری ہے۔ اس حدیث سے تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھیں تو خاموش نہ رہیں۔ زندگی کسی بھی معاملے میں اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی اصلاح فرمائیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو وضو میں غلطیاں کرتے ہیں، نماز میں غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں دیکھ کر بھی بتاتے نہیں،
اور اگر کسی نے بتانے کی جسارت کی تو خود کو سپر پاور ثابت کرنے کے لیے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، یہ باور کرانے کے لیے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ حالانکہ ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ میں، نرمی کے ساتھ میں، پیار اور محبت سے کسی کو غلطی پر آگاہ کرے اور اس کی سدھار کرنے کی کوشش کرے۔ محترم سامعین، آپ کے سوالات بھی لیے جائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ سامعین، ریڈیو گویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ اسلم سیوانی صاحب نے 4 سوال پوچھا ہے۔ ان کا پہلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی آنکھ کے اوپر بھوں کے بال بڑھ جائیں اور آنکھ تک پہنچنے کا خطرہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اصولی اعتبار سے بھوں کے بال کو چھیل نہیں سکتے، اکھاڑ بھی نہیں سکتے، لیکن جب اس حد تک بڑھ جائے کہ آنکھ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو یا کبھی کبھی آنکھ تک پہنچ جائیں اور چہرے کی کیفیت خراب لگنے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ضروری ہوگا اس کے لیے کہ بھوں کے بال کو اس انداز میں کاٹ لے کہ آنکھ تک نہ پہنچے یا چہرے کی کیفیت بھدی نہ ہو سکے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جسم کے زائد بال کو کسی نے شرعی عذر کی بنیاد پر 40 دن سے زیادہ دنوں تک نہیں کاٹا تو کیا اس کی وجہ سے اس کے شرعی احکام متاثر ہوں گے؟ جسم کے زائد بال کی صفائی بہتر تو یہ ہے کہ ہفتے میں اس کی صفائی کی جائے، اگر نہیں تو 2 ہفتے میں یا کم سے کم 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑا جائے۔ لیکن شرعی عذر جیسے کہ ایک بہت ہی کمزور آدمی ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا آدمی یا ایسی عورت جو بہت ہی کمزور ہے تو یہ شرعی عذر ہے، یا بیمار انسان ہے، جو بھی شرعی عذر ہو، اس طرح کا اگر شرعی عذر ہے اور اس کی بنیاد پر 40 دن سے زیادہ بھی ہو گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ ایک عام آدمی جس کو طاقت ہے اور کسی طرح کا عذر نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 40 دن سے زیادہ دنوں تک یہ بال کاٹنا چھوڑ دے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کاٹا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی عبادت متاثر ہوگی، البتہ صفائی ستھرائی کا معاملہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، اور اسے یعنی جسم کے زائد بال کو صاف کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن فطرت میں شمار کیا ہے، اور انسانی فطرت میں یہ چیز داخل ہے، لہذا جسم کے زائد بال کو صاف کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر اسلام کی امتیازی خوبی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کتنے دھرموں میں ان کے مذہبی لوگ بھی جسم کے زائد بال کو صاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے عجیب طرح سے ان کے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اسلام ایک آفاقی دین ہے اور انسان کی فطرت سے لگتا ہوا مذہب ہے، اس لیے اس نے جسم کے زائد بالوں کو صاف کرنے کی تاکید کی ہے، اس سے اسلام کی آفاقیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا ہم یہ عرض کریں گے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے جسم کے یہ زائد بال 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑنے چاہیے۔ ایک تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسلام اگر آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہے تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا کہ آج میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، جیسا کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ سوال بہت ہی مناسب ہے۔ اس سلسلے میں ہم یہ عرض کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو دین دیا تھا اس دین کا نام اسلام تھا، اور 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں اس دھرتی پر انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ ان سارے انبیاء کرام نے ایک ہی دین کی تبلیغ کی جس کا نام اسلام تھا۔ البتہ وہ انبیاء کرام اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی قوم میں اور اپنے علاقہ میں آئے۔ ان کی دعوت اپنی قوم تک محدود ہوتی تھی اور اسی زمانے تک محدود ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت دوسری زبان کو جاننے کا چلن نہیں تھا، 2 ملکوں کے آپس میں تعلقات نہیں تھے اور آمد و رفت کے ذرائع بھی میسر نہیں تھے، اس لیے الگ الگ نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت بھی تھی۔
لیکن 7ویں صدی عیسوی میں یہ حالت ہو چکی تھی کہ ایک ہی پیغام ساری انسانیت کے لیے آئے، چنانچہ اللہ پاک نے مکہ کی دھرتی پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے اوپر قرآن اتارا۔ قرآن آج بالکل محفوظ کتاب ہے اور ساری انسانیت کو خطاب کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل محفوظ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے آئے ہیں، اور اسلام بالکل محفوظ مذہب ہے، اسلام ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اس ناحیہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ مخصوص شریعتیں لے کر کے آتے تھے، مکمل نظام حیات لے کر کے نہیں آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی عقلیں محدود تھیں۔ انسان جو ترقی کیا ہے ویسے ہی جیسے کہ ایک بچے کی ترقی ہوتی ہے، بچہ سے جوان ہوتا ہے، جوان سے عقل آتی ہے، ویسے ہی ایک بچے کے جیسے انسان کی بھی ترقی ہوئی ہے۔ لہذا انسان کی عقل کی رعایت کرتے ہوئے اللہ پاک نے انسانوں کے لیے تعلیم دی تھی اور انسانوں کو مکمل نظام حیات نہیں دیا تھا۔ جب پوری دنیا اپنی جوانی کو پہنچ گئی تو اللہ پاک نے آخری نظام حیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بھیجا ساری انسانیت کے لیے۔ یہ نظام حیات مکمل اور اپ ٹو ڈیٹ رکھا گیا، جس کے اندر کسی طرح کا ایکسپائری ڈیٹ آپ نہیں پا سکتے۔ اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے آ رہا تھا، البتہ جو تعلیمات دی گئیں ہر نبی کو اپنے اپنے زمانے کے لیے، اور وہ تعلیم بھی مکمل نظام حیات کی شکل میں نہیں تھی، کچھ تعلیمات تھیں جو ان کے لیے کافی تھیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے آخری دین اتارا تو اس دین کو جو اسلام ہی تھا اس کے نظام حیات کو بالکل مکمل کر دیا، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں رکھی، کیونکہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، آپ کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں تھا، یہ آخری دین تھا اور انسانیت کی رہنمائی کرنے والا تھا، اسی لیے اسے مکمل رکھا، ماڈرن رکھا اور اپ ٹو ڈیٹ رکھا۔ ایک چوتھا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر پینے کی چیز میں مکھی وغیرہ گر جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک آدمی کے برتن میں مکھی پڑ جائے فلیغمس ہو، تو اسے چاہیے کہ اسے اس پینے کی چیز میں یا دال میں ہے تو دال میں ڈبو دے، پھر اسے پھینک دے اور پھر اگر چاہتا ہے تو اسے کھا لے۔ تو طریقہ یہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توجیہ بھی فرمائی کہ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْأُخْرَى شِفَاءٌ، کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ آج سائنس نے بھی اس کو ثابت کیا کہ مکھی جب کسی پینے کی چیز میں یا سیال چیز میں پر ڈالتی ہے تو اپنا او پر ڈالتی ہے جس کے اندر بیماری ہے، اور سائنس آج ثابت کرتی ہے کہ مکھی کے جو 2 پر ہوتے ہیں اس میں سے ایک پر کے اندر بیماری اور ایک پر میں شفا ہوتی ہے۔ تو مکھی بیماری والے پر کو ڈالتی ہے، لہذا اگر بیماری والے پر کو اس نے ڈالا ہے اور اسی طرح سے اس کو کھا لیا جائے تو بیماری سرایت کرے گی، لیکن اس کے دوسرے پیر کو اگر اس میں ڈبو دیا جائے تو بیماری کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ عادل صاحب نے پوچھا ہے وفرا سے کہ اگر کوئی آدمی شرک کر رہا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ شرک یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حیات روا سمجھے، یہ سمجھے کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو بگڑی بنا سکتا ہے، کوئی اللہ کے علاوہ بھی نفع پہنچا سکتا ہے یا نقصان دور کر سکتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ کوئی آدمی رکھتا ہے تو ایسے آدمی کے پیچھے میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ نماز ادا کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو ہی مشکل کشا سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو ہی نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہو، یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو نفع اور نقصان کی مالک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک ننھا سا بچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب سوار ہوتے ہیں سواری پر تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عقیدے کا مسئلہ سمجھایا تھا اور کہا تھا کہ جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو، اور یاد رکھو پوری دنیا کی طاقت بھی اگر تجھے نفع پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، اور اگر پوری دنیا کی طاقت بھی
تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ پاک نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ لہذا یہ ایک بچے کا عقیدہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ عادل صاحب نے پوچھا ہے کہ عشاء کی نماز میں سنتوں کی تعداد کیا ہے؟ عشاء کی نماز سے پہلے کوئی سنت ثابت نہیں ہے، البتہ یوں ہی اگر کوئی آدمی سنت کے بجائے نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اور خاص طور پر اگر تحیۃ المسجد کی ادائیگی کرتا ہے تو یہ بہتر عمل ہے۔ البتہ عشاء کے بعد جو ہے نا 2 رکعت سنت ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دن اور رات میں 12 رکعتیں سنتیں ہیں، جو کوئی بھی ان کی ادائیگی کرے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ سنتیں کون کون سی ہیں؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ محمد سلیم صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی کام کرتے ہیں، اگر ان کے اعزا و اقارب وفات پا جاتے ہیں تو ہم ان کے پاس میں جاتے ہیں اور ان کی تعزیت کرتے ہیں، اگر غیر مسلم کا کوئی قریبی وفات پا جائے تو اس کی تعزیت کیسے ہوگی؟ جیسے آپ ایک مسلمان کے پاس میں جاتے ہیں اور ان کی تعزیت کرتے ہیں، ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ویسے ہی ایک غیر مسلم کے پاس بھی جائیں اور ان کی تعزیت کرتے ہوئے ان کو صبر کی تلقین کریں، ایسی باتیں کہیں جس سے اس کی دل بستگی ہو اور یہ احساس ہو کہ ہمارا بھائی ہمارے لیے خیر چاہنے والا ہے۔ بس یہ کہ ان کے مردے کے لیے آپ دعائیہ کلمات نہیں کہیں گے، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مرنے والے کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، یا ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک مسلمان اگر مرتا ہے تو اللہ کے حوالے وہ جا چکا ہے، اب اس کے لیے ہم دعائیہ کلمات کہتے ہیں۔ لیکن ایک غیر مسلم جو اسلام پر نہیں تھا، اس کے بارے میں آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ والذی نفسی بیدہ لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے دین کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنمی ہوگا۔ اس ناحیہ سے آپ کا یہ عقیدہ ہے، لہذا آپ مرنے والے کی مغفرت کی دعا نہیں کہیں گے، لیکن آپ ان کی دل لگی کے کلمات ضرور کہیں اور ان سے ملنے جائیں۔ ایسے ساتھیوں کے پاس میں جانا چاہیے، یا کس طرح کی مصیبت ہے تو مصیبت میں شریک ہونا چاہیے، کہ انسانی ناطے سے یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور تم سے جنگ نہیں کی، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ میں انصاف کرنے اور حسن معاملہ کرنے سے نہیں روکتا، ان کے ساتھ انصاف کرو، اور یہ بہتر طریقہ ہے۔ لہذا ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ ایسے بھائی کی تعزیت کے لیے بھی جائیں اور ایسے کلمات کہیں جن سے ان کی دل بستگی ہو۔ اسلم صاحب نے خیتان سے پوچھا ہے کہ آپ نے ایک زمانہ پہلے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کی بیوی کو پتہ نہیں چلتا تو آخر طلاق کیسے واقع ہو جائے گی؟ ہمارے ساتھ میں کچھ غیر مسلم بھائی بھی ہیں جو اس سلسلے میں بتا رہے تھے، تو آپ ایسا جواب دیجئے کہ ان کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الطلاق لمن اخذ بالساق، طلاق کا مالک وہ ہے جو پنڈلی پکڑتا ہے، یا پنڈلی کا جو مالک ہے، یعنی جو شادی کرتا ہے وہی طلاق کا مالک ہے، یعنی اس کا شوہر ہی طلاق کا مالک ہے۔ اس ناحیے سے اسلام نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے اور خلا کا اختیار عورت کو دیا ہے، یعنی اگر جدائی اختیار کرنا چاہ رہا ہے شوہر تو اس کو اختیار ہے طلاق دینے کا، اور اگر علیحدگی اختیار کرنا چاہ رہی ہے بیوی تو اسے بھی حق ہے خلا کا مطالبہ کرنے کا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ طلاق بیوی دے گی یا بیوی کو اختیار ہے، بیوی کو دوسرا اختیار دیا ہے اسلام نے، وہ ہے خلا۔ عورت کو محروم نہیں کیا اسلام نے، عورت کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے۔ اگر دیکھ رہی ہے عورت کہ ہمارا شوہر ہمارا حق ادا نہیں کرتا یا کس طرح سے کوتاہی کر رہا ہے تو اسے حق ہے، قاضی کے پاس میں اپنا معاملہ پیش کر سکتی ہے اور اس سے خلا لے سکتی ہے، لیکن طلاق کا جو اختیار ہے یہ مرد کو ہے۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عورت کو
بتایا جائے. اگر اس نے اس کے سامنے میں طلاق دیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اس نے بتایا بھی نہیں تو طلاق واقع ہو جائے، کیونکہ یہ اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس نے اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ثلاث جدہن جد وہدلہن جد، کہ 3 طرح کی چیزیں ایسی ہیں جو سنجیدگی میں دی جائیں تو وہ بھی سنجیدہ ہوتی ہیں، اور جو مذاق میں دی جائیں پھر بھی سنجیدہ سمجھی جاتی ہیں. وہ طلاق ہے، نکاح ہے اور رجعت ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، طلاق، نکاح اور رجعت، کہ اگر ایک آدمی سنجیدگی کے بجائے مذاق میں بھی بول دے تو واقع ہو جاتی ہے. لہذا یہ طلاق تو واقع ہو گئی. البتہ اسلام کی آفاقیت دیکھیں یہاں پر کہ اگر کسی آدمی نے طلاق دے دی ہے تو فوراً علیحدگی نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے 3 مہینے کی مدت رکھی گئی ہے، اور اس مدت میں اس بات کا پابند ہے شوہر کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہے گا. ممکن ہے کہ اس بیچ میں اس کی کیفیت کو دیکھے، اس کے انداز کو دیکھے، اس کے طور طریقہ کو دیکھے اور پھر اپنی بات سے رجوع کر لے. اسی لیے اس بات کا مکلف کیا گیا ہے شوہر کہ اسی کے ساتھ میں 3 مہینہ تک رہے گا. تو یہ تو اسلام کی آفاقیت جھلکتی ہے. اور اگر طلاق کا اختیار نہیں دیا جائے گا تو آج دوسرے دھرموں میں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک عورت اپنے شوہر کو پسند نہیں کر رہی ہے، یا ایک مرد کو اس کی بیوی پسند نہیں ہے، اور حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اب یہ زخم بن چکا ہے. مثال کے طور پر اگر جسم میں کوئی زخم ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ جسم کے اس حصے کو کاٹ دیجئے، ورنہ یہ زخم پورے جسم میں سرایت کر جائے گا. بالکل اسی طرح سے طلاق کا مسئلہ ہے. سارے مراحل طے کرنے کے بعد آخری مرحلے میں اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اب دونوں علیحدہ ہو جائیں. دوسرے دھرموں میں کیا ہوتا ہے کہ علیحدگی نہیں ملتی تو کبھی کبھی جرأت کرتا ہے مروا دینے کی. اور اسلام چونکہ جان کا محافظ ہے لہذا اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں تو ہر ایک کے لیے اجازت ہے کہ خلا کے ذریعہ یا طلاق کے ذریعہ علیحدگی اختیار کر لیں. ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نور ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان ہیں، تو حقیقت کیا ہے اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں. دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر کے آئے وہ تعلیم سراسر نور ہے. قرآن نور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نور ہیں، پوری شریعت نور ہے. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بناوٹ ہوئی تھی یہ ایک عام انسان کے جیسے بناوٹ ہوئی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے ہیں تو آپ بھی انسان ہی ہوں گے. لہذا جسم کے اعتبار سے آپ کا انسانی جسم تھا، البتہ آپ کی جو تعلیم تھی وہ تعلیم سراسر نور تھی. ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو کیا جمعہ کی نماز بھی ہمیں پڑھنا چاہیے جبکہ ہم برکے علاقے میں کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، جو لوگ برکے علاقے میں کام کرتے ہیں، آبادی سے دور ہیں، وہاں پر مسجدیں نہیں ہیں، وہاں پر جمعہ کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، ایسے سارے لوگوں کے لیے اختیار ہے کہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز ادا کریں، کیونکہ وہاں پر دوسری مسجدوں میں جانا یا ایک مسافت طے کر کے مسجد میں پہنچنا مشکل ہے، اور اسلام آسان مذہب ہے. لہذا ان کے لیے وسعت ہے، گنجائش ہے کہ وہ اس دن ظہر کی نماز ادا کریں، لیکن ظہر کی نماز ادا کرنا ضروری ہے. اب جب ظہر کی نماز ادا کر لیے ہیں تو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ اسلام میں کلمہ کتنا ہے، 5 یا 6؟ کلمہ ایک ہی ہے، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہی وہ کلمہ ہے جسے کلمہ شہادت کہتے ہیں، یہی وہ کلمہ ہے جسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں. 6 کلمہ انفرادی شکل میں اگر کہیں پر عام اگر ہے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ 6 کلمہ بتایا نہیں ہے، لیکن اگر دینی کتابوں میں اس طرح کے 6 کلمے ذکر کیے گئے ہیں تو اگر ان کلمات کو دیکھیں، کلمات میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن جو تقسیم رکھی گئی ہے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، یہ تقسیم ثابت نہیں ہے، لیکن کلمات ثابت ہیں، وہ کلمات اچھے ہیں. لہذا اصولی اعتبار سے دیکھیں تو کلمہ ایک ہے، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ جمعہ کی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کتنے لوگ فوراً اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ رہنمائی فرمائیں گے. جمعہ کی نماز کے بعد ہو یا عام فرض نمازوں کے بعد ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھتے تھے اور اذکار کا اہتمام کرتے تھے. اذکار میں بہت ساری دعائیں ثابت ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے اور جن کی اہمیت بتائی گئی ہے.
آیت الکرسی کا اہتمام کرنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کا اہتمام کرنا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اذکار ہیں جن کی اہمیت ہے اور جن کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ سنت کو اپناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق نماز کی بھی ادائیگی کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا تھا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسی ہی نماز ادا کرو جیسے تم نے ہمیں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ جو لوگ رنگ ہاتھ میں پہنتے ہیں چاندی وغیرہ کا یا عقیق کا، اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا کاروبار بہت چلتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا واقعی ایسی بات ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر کسی آدمی کا ایسا تصور ہے تو وہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک چھلا دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ کیوں پہن رکھے؟ اس نے کہا کہ ایک واہنہ بیماری ہے جس کی وجہ سے میں نے پہن رکھا ہے، تو آپ کو فرمایا تھا انذاها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، کہ اسے نکال پھینکو کیونکہ اس کی وجہ سے تمہاری بیماری میں اور اضافہ ہی ہوگا، اور اگر یہ پہنے ہوئے مر گئے تو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اس انداز میں سوچتے ہیں کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، لہذا جس نے ایسا پہنا ہے اسے پہلی فرصت میں توبہ کرنا چاہیے اور یہ ساری چیزیں پہننے سے باز آ جانا چاہیے۔ محترم سامعین، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہیں چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ہفتہ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔